بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 13 رمضان 1443 ہجری مطابق 15 اپریل 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ زکوٰۃ اسپیشل، اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت، محمد فرید حبیب ندوی، محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ عزیز دوستوں، اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں یعنی ارکان پر قائم ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بہت سی جگہوں پر حکم آیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بہت سخت سزائیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جس دن اس مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ خزانہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اس لیے اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 35 سے 34-35۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، قیامت کے دن اسے زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل دے کر مال والے کی گردن میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، بخاری 45-65۔ اس لیے ہر اس شخص کو جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہاں 2 باتوں کی طرف توجہ دلانا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ کچھ لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ کر ادا کرتے ہیں، یہ انتہائی گھٹیا اور غلط سوچ ہے۔ زکوٰۃ کو خوشی خوشی اور فرض سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، جس کو زکوٰۃ دی جائے اس پر کسی طرح کا احسان نہ جتایا جائے، بلکہ غریب کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہماری زکوٰۃ قبول کر کے فرض ادا کرنے میں ہماری مدد کی۔ زکوٰۃ کے فائدے۔ زکوٰۃ کے ذریعے ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کی خدمت اور مدد ہوتی ہے۔ زکوٰۃ مال کی محبت کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ و صدقات سے بلائیں، پریشانیاں، مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نمبر 1 جس کے پاس نصاب کے بقدر مال یا سامان ہو۔ نمبر 2 جو لوگ سید ہوں جیسے حسنی، حسینی، علوی، جعفری وغیرہ۔ نمبر 3 اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور ان کے اوپر جیسے پردادا، پردادی، پرنانی، پرنانا وغیرہ۔ نمبر 4 بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی یا ان کے نیچے جیسے پر پوتی، پر پوتا، پر نواسی، پر نواسا وغیرہ۔ نمبر 5 شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ نمبر 6 غیر مسلم بھائیوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات و خیرات ان کو دیے جا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے کچھ ضروری مسائل۔ نمبر 1 اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی یا 7.5 تولہ یعنی 87 گرام سونا ہے، یا اس میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر روپیہ ہے اور اس پر پورا سال گزر گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2 سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو صاحب نصاب ہوئے 1 سال ہو گیا ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس موجود ایک روپیہ یا سامان پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ لہذا جب اسے صاحب نصاب ہوئے 1 سال ہو جائے تو اس کے پاس جتنا بھی مال ہوگا وہ سب کی زکوٰۃ ادا کرے گا، چاہے اس میں سے کچھ مال ابھی جلدی ہی آیا ہو۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے بہت سارا مال نیک کاموں میں خرچ کر دیا لیکن اس نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 4 جس قدر مال ہے اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ نمبر 5 کارخانے اور مل وغیرہ کی مشینوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن ان میں جو مال تیار ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح جو کچا مال یعنی را میٹیریل ہے کارخانے میں جو تیار کیا جاتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔
نمبر 6 کمپنیوں کے شیئرز پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت شیئرز کی موجودہ قیمت کو بھی دوسرے روپے پیسے سونے چاندی کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ نمبر 6 پروویڈنٹ فنڈ یعنی پی ایف جو ابھی ملا نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ملنے کے بعد فرض ہوگی۔ نمبر 7 اگر کسی شخص نے مکان یا فلیٹ کو کرائے پر دے رکھا ہے اور تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، البتہ جو کرایہ ملے گا اسے سارے مال میں شامل کر کے زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا۔ نمبر 8 لائف انشورنس اور فکس ڈپازٹ میں جتنی رقم جمع کی گئی ہے زکوٰۃ نکالتے وقت اس کو بھی حساب میں شامل کیا جائے گا، لیکن اصل رقم سے بڑھ کر جو رقم ملنے والی ہے وہ چونکہ سود اور حرام ہے اس لیے اس کو زکوٰۃ کے حساب میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 9 رہائشی مکان اور ذاتی ضرورت کے لیے خریدے گئے پلاٹ وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 10 اگر پلاٹ خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ اس پر رہنے کے لیے مکان بناؤں گا اور پھر بعد میں بیچنے کا ارادہ ہو گیا تو جب تک اس پلاٹ کو بیچ نہیں دیں گے اور اس کے پیسے آ نہیں جائیں گے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہ ہوگی۔ نمبر 11 جو زمین یا مکان یا پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو اور درمیان میں نیت نہ بدلی ہو یعنی ابھی تک بیچنے کا ارادہ ہے تو اس پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہے، ہر سال جتنی اس کی قیمت ہو اس کو سارے مال میں ملا کر حساب لگایا جائے گا۔ نمبر 12 سونے چاندی کی زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت اس قیمت کا اعتبار ہوگا جو قیمت پر سنار ہم سے سونا چاندی خرید دیتا ہے۔ نمبر 13 دکان یا فیکٹری میں جو سامان بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ اس قیمت کے اعتبار سے نکالی جائے گی جس پر وہ سامان خریدا گیا ہے۔ نمبر 14 زکوٰۃ کی رقم اپنے غریب ملازمین کو بھی دی جا سکتی ہے مگر ان پر احسان نہ جتایا جائے اور نہ تنخواہ میں کاٹا جائے ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 15 زکوٰۃ میں نقد روپیہ بھی دیا جا سکتا ہے اور کوئی سامان بھی خرید کر دیا جا سکتا ہے جیسے کپڑا، غلہ یا غریب طالب علموں کو کتابیں وغیرہ۔ نمبر 16 اگر دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لی جائے تو زکوٰۃ کی رقم کسی کو انعام یا گفٹ یا قرض کے نام سے بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح غریب ملازموں، دوستوں، رشتہ دار کے بچوں کو عید کے نام سے بھی عیدی کے نام سے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہتر یہی کہ ان کو یہ نہ بتایا جائے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اس سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔